الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ मैंने आप लोगों के सामने कुरान अज़ीमुश्शान में से एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में से दो मुख्तसर हदीस आप लोगों के सामने पेश करने के साथ हासिल की है। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने मौत का तज़किरा किया है और इन अहादीसों में भी मौत का तज़किरा है। और इसका ये मतलब है कि इंसान जो इस दुनिया में आया है तो इस दुनिया से उसने जाना है, इससे कोई मफर नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूज मुशय्यदा। जहाँ पर आप होंगे मौत ने आपको पकड़ना है, मौत से आप बच नहीं सकते। वलौ कुन्तुम फी बुरूज मुशय्यदा, फरमाया कि तुम बहुत मजबूत क़लओं के अंदर क्यों न हो, ये मौत आपके पीछे पहुंच जाएगी और आपको पकड़ लेगी। और अल्लाह ताला ने ये मज़मून बार बार जिक्र किया है और ये फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर ज़ी रूह ने, हर जानदार ने मौत का जो जायका है वो चखना है, इससे कोई बच नहीं सकते। इसलिए कि ये आखिरत के जो मराहिल है उसके और दुनिया के दरमियान एक पुल है।
اس سے آدمی گزرتے ہیں تو آخرت کے وہ جو مراحل ہے اس کو پہنچ جاتے ہیں. جو نیک آدمی ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اعلیٰ مقامات ہے، اور جو فاسق فاجر آدمی ہے، بدکار ہے، جو کافر ہے، تو اس کے لیے بہت خراب مقامات ہیں. ان کے اور اس دنیا کی زندگی کے درمیان ایک جو پردہ ہے، جو حائل ہے، وہ یہ موت ہے. اور اس وجہ سے کوئی انکار بھی نہیں کرتے، ہر آدمی مانتے ہیں کہ واقعی سب نے مرنا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کوئی دلائل نقل نہیں کیے، بہت زیادہ کوئی اس کے لیے تاکیدی الفاظ ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے سادہ انداز میں، بالکل عام فہم انداز میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صرف مرنا نہیں ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہو اس دنیا کے اندر، جو کچھ آپ نے کیا ہو، ایک ایک حصے کے، ایک ایک لمحے کے، ایک ایک سیکنڈ کے جو بدلہ ہے اللہ آپ کو دیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا جس کو جہنم سے دور کیا گیا، جس کو جہنم سے بچایا گیا، جس کو جہنم سے ہٹایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز. فرمایا کہ یہی کامیاب ہے. ہم تو کامیابی مختلف چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ بھی کامیابیاں ہے، لیکن دنیا کی کامیابی ہے اور عارضی کامیابی ہے. اصل کامیابی اور مستقل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ جہنم سے بچائے، جس کو اللہ جنت میں داخل کرے، فقد فاز. فرمایا کہ یہی کامیابی ہے. اور پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو دھوکے کے سامان ہے، انسان دھوکہ کھاتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس، ہر ذی روح، ہر جاندار وہ نفس کا جو ذائقہ ہے وہ چکھیں گے. اور پھر فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. فرمایا کہ ہم نے آپ کو مبتلا کیا شر میں، خیر میں، اچائی میں، برائی میں. اچائی کی بھی راستے بتائے، برائی کی بھی راستے بتائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. راستے اللہ نے دکھائے. یہ راستہ کفر کا راستہ ہے، یہ راستہ اسلام کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. ابھی جس طرف کس نے جانا ہو. فرمائے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے طرف لوٹائے جاؤ گے، ہمارے طرف پلٹ کے آنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی اور طرف نہیں جا سکتے. اور پھر سورۃ عنکبوت کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا، انسان کو سمجھا رہے کہ اے اللہ کے بندے تم کدھر جا رہے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ فرماتے کہ اے انسان کس چیز میں آپ کو دھوکے میں ڈالا. ما غرک بربک الکریم، اس کریم ذات، اس عظیم ذات، وہ معزز ذات، اس کے مقابلے میں کس چیز نے آپ کے دھوکے میں ڈالا. ما غرک بربک الکریم. فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں جس طرح باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، اللہ انسان کو سمجھاتے ہیں کہ یا ایھا الانسان، یہ انسان کیا ہوا آپ کو. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے آپ کو پیدا کیا، فسواک فعدلک. آپ کی تخلیق دیکھے، آپ کی ساخت دیکھے، کتنے خوبصورت ساخت میں، کہتے بہترین انداز میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا.
فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل صورت میں اللہ چاہتے اللہ نے آپ کو شکل دی ہے، اس اللہ کو چھوڑ کے تم کدھر جا رہے؟ تو ادھر اللہ نے فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ آزمائش ہے اللہ کے، شر و خیر، اچھائی کے راستہ، برائی کے راستہ اللہ نے دکھایا، ابھی آپ کی مرضی ہے، آپ جنت کی طرف جاتے، آپ جہنم کی طرف جاتے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے طرف پلٹ گئے، ثم الینا ترجعون۔ پھر اللہ نے سورۃ عنکبوت کے اندر یہی فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ادھر ہی فرمایا کہ مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر میرے طرف آؤ گے۔ اور پھر اللہ نے ادھر جنت کا تذکرہ کیا، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نیک اعمال کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور یہی مضمون اللہ نے سورۃ رحمان کے اندر اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمائے کہ روز زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس نے پناہ ہونا ہے، جو باقی رہنے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس رب نے رہنا ہے ذائی، اس نے مستقل رہنا ہے، جو ذو الجلال ہے، جو ذو الجلال ہے، جلال والی ہستی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، فرمایا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ حکم اور بادشاہت اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، اور یہ جو دیگر چیزیں ہیں یہ تو بتان آزری ہے، بتان آزری ہے۔ جس طرح آزر کی بت وہ بناتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتے نہ اس کو فائدہ دے سکتے۔ یہ دنیا کے حکمران بھی اس طرح ہے۔ اصل بادشاہت وہ اس اللہ کے لیے ہے جو الحی ہے، جو القیوم ہے، جو آیت الکرسی کے اندر اس کے صفات ہم پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بندگی عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، القیوم ہے، تمام امور کے مدبر اور تدبیر کرنے والا، تمام امور کو سنبھالنے والا وہی اللہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا اس کو اونگ نہیں پکڑ سکتے نہ کوئی نیند، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، نہ اس زمین و آسمان کی جو حفاظت ہے اس کو تکاتے نہیں، وہی عظیم ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار فرمایا کہ دیکھو اس دنیا سے تم نے ختم ہونا ہے، تم نے جانا ہے، اور قیامت کے دن جب یہ سب کچھ فوت ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کن کی ہے، حکومت کن کی ہے، حکمران کون ہے؟ پھر فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی لیے جو واحد ذات ہے، قہار ذات ہے۔ اسی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اکثروا ذکر ہذہ اللذات، فرمایا کہ یہ جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اکثروا ذکر ہذہ اللذات، فرمایا کہ یہ جو لذتوں کو توڑنے والی چیزیں بار بار یاد کرو۔ اور یہ کیا مطلب کو یاد کرے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تسبیح میں تم کہو کہ موت اور موت اور موت، نہیں، اس کے انسان تیاری کرے، اپنے شب و روز کو دیکھے کہ میں شب و روز قرآن و حدیث کی روشنی میں گزار رہا ہوں کہ نہیں، میں حلال و حرام کی تمیز کرتا ہوں کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت اور زندگی ہے، صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ میرے لیے نمونہ ہے، اس کے اندر میں اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں۔
اور اس دنیا کے اندر جب انسان رہتے ہیں تو یہ دنیا کے اندر انسان کے اوپر میل کچیل لگ جاتے ہیں، گناہوں کے میل کچیل، خرابیوں کے، جب معاشرے کے اندر ہر طرف سود ہو، جھوٹ ہو، رشوت ہو، ڈاکے ہو، ہر طرح کی خرابیاں ہو، تو ان بازاروں میں جب ہم جاتے ہیں، ان جو مختلف قسم کے محافل میں ہم جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا صابه الماء، فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتے۔ صحابہ کرام تھے، ویسے نہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ اس نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوہے کو زنگ لگ جائے ہمیں تو اس کا طریقہ معلوم ہے، اس کو زنگ کو کیسے دور کرے، ہم سمجھتے ہیں اس کو، لیکن جب دل کو زنگ لگ جائے، دلوں کو زنگ کو کیسے دور کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جو ہے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بار بار یاد کرو کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آ گئے، دیکھو کتنے عظیم لوگ، بڑے بڑے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا سے چلے گئے، اللہ نے طرف بلا لی۔ کتنے اور انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، دنیا سے چلے گئے، اپنے اعلیٰ مقامات پہ پہنچ گئے۔ اور کتنے ان انبیاء کے مقابلے کے لوگ تھے جو انا ربکم الاعلیٰ کے اعلان کرتے تھے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں جی۔ وہ نمرود کی طرح جو کہتے تھے کہ مجھے سجدہ کرو، اس کے دربار میں کوئی آتا تھا تو پہلے ان کو سجدہ کرتا تھا، پہلے پھر نمرود سے بات کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو ایسے ذلیل کیا پھر کہ ایک معمولی مخلوق مچھر اس کے آنکھ میں، اس کے ناک میں داخل کیا اور اپنے کام شروع کیا اس نے۔ اور نمرود کی پوری حکومت، پوری مشینری ایک مچھر کو نکالنے میں ناکام ہو گئی۔ یہ انسان کا اوقات ہے۔ نمرود پہلے بورڈ لگایا تھا کہ جو میرے دربار میں آئیں گے پہلے مجھے سجدہ کریں گے پھر مجھ سے بات کریں گے، ویسے تکبر و غرور سے بیٹھے ہوتے تھے۔ کہ جب اللہ نے ایک معمولی چیز، ایک مچھر اس کے ناک کے اندر داخل کیا، اس کے ناک کے اندر معمولی مچھر، تو پھر اس نے بورڈ لگایا کہ جو ادھر آئیں گے چپل اٹھا کے مجھے پیشانی کے اوپر ایک دو چپل ماریں گے پھر مجھ سے بات کریں گے۔ جیسے کہ جب وہ چپل مارتا تھا کوئی تو وہ مچھر تھوڑا سے خاموش ہوتا تھا۔ اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ وہ فرعون کی طرح، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے ہوئے لوگ تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ و شیبہ، کدھر ہے؟ کوئی نام لیتے ہیں تو اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کا ساتھ دیا، وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن پوری دنیا اس کو عزت کے نام سے لیتے ہیں، احترام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، موٹے موٹے ہونٹ، کالے شکل کے آدمی تھے، لیکن اللہ نے کس طرح عزت دی اس کو۔ ابھی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کو دیکھو، حضرت بلال کو کوئی قوم، کوئی خاندان، کوئی نسب، کچھ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی عزت دی کہ آج بھی حضرت بلال کا نام کوئی لیتے تو عزت کے ساتھ لیتے۔ اس موت کی گھاٹی سے تو سب نے جانا ہے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کی، اللہ نے اس کو عزت ہی دی۔ دیکھو اس مسجد کے اندر کتنے لوگ ان کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، ابھی نہیں ہے۔ اس کرسیوں کے اوپر میں تو فی المرحوم بیٹھے ہوتے تھے، ابھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس کرسیوں کے اوپر اسلم سلیمی مرحوم، چودھری اسلم سلیمی مرحوم بیٹھے ہوتے تھے، ابھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ ادھر قاضی حسین احمد سے مرحوم اس منبر کے اوپر بیٹھے ہوتے، خطبہ دیتے تھے، ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ منور حسن مرحوم اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس پوری طرح آج بھی ان کے تقاریر سنے تو دل کو لگتے ہیں، دل کو۔ آج بھی دین دشمن اس کی تقاریر سنتے ہیں تو لرزہ اس کو طاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھے ان کے۔ آپ دیکھیں ابھی چند دن پہلے ہمارے یہاں پر میں مقصود مرحوم وفات پائے،
امیر العظیم صاحب مرحوم وفات پائی، دنیا سے چلے ہو گئی. ہمارے مدرسے کے طالب علم محسن اللہ، لیکن ان سب نے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اپنے حق ادا کیا، اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو دین کے غلبی کے لیے استعمال کیا. دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج دنیا کو اس کو عزت کے نام سے یاد کرتے ہیں، احترام کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اس لیے جو کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. اس دنیا کی زندگی عارضی زندگی اس کی شام ہے، لیکن اصل زندگی ایک خوبصورت زندگی، ایک مستقل زندگی کے صبح شروع ہو جاتے ہیں، ایک بہترین خوبصورت زندگی. لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جن نے اس دنیا کے اندر موت کو، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، اس موت کو یاد کرو، اس موت کی گھاٹی سے گزرنا ہے. اور فرمایا کہ دوسری چیز جو لذت کو ختم کر دیتے ہیں تلاوت القرآن ہے. جی قرآن کی تلاوت، کوئی اگر اس کے ناظرہ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف ناظرے کو پر اکتفا نہ کرے، آگے بڑھے، قرآن کے ترجمے کو سمجھے کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، کیا چیز ہے. یہ 30 پارے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. اور ایک زمانے میں اگر کوئی نہیں ملتا تھا، ابھی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، ہر زبان میں تفاسیر موجود ہے. اب دیکھو تفہیم القرآن اردو میں بہترین تفسیر ہے، معارف القرآن دیگر، بلکہ ہر زبان میں تفسیر موجود ہے. قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ میں تو عربی کو نہیں جانتا تھا، میں کیسے قرآن کو سمجھ لیتا. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن حجاز میں نازل ہوا ہے، قرآن حجاز میں اترا ہے، مصریوں نے پڑھا ہے، مصر کے اندر بہترین قرآن ہے. اور کہتے ہیں برصغیر و پاک ہند کے لوگوں نے سمجھا ہے، یہاں بہترین مدارس ہے، بہترین علماء ہے، بہترین دیندار اچھے لوگ موجود ہیں. اس نے ایک ایک زبان کے اندر لوگوں کو سمجھایا. ابھی بھی اگر کوئی قرآن کو نہیں سمجھتے پھر قیامت کے دن وہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. اس لیے اس قرآن کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو چند دن کی زندگی ہے بہت عارضی زندگی ہے، بالکل عارضی. اس میں ہم رہیں گے، ہم گھر بھی بنائیں گے، دنیا کی عیش و عشرت بھی کریں گے، تعلیم بھی حاصل کریں گے، لیکن ہماری نظر آخرت کے اوپر ہو. 10 بکار دل بیار. دل جو ہے آپ کے اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، قرآن کے ساتھ ہو، آخرت کے اوپر آپ کی نظر ہو. دنیا میں آپ رہیں گے لیکن نظر ادھر ہو. یہ اصل چیز ہے. یہ زندگی اللہ نے دی ہمیں جو اللہ نے زندگی اس مقصد کے لیے دیا. شیخ سعدی نے ایک مثال ذکر کی اور بہت بہترین مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو بہترین قسم کی موتی ملی، اعلیٰ قسم کی موتی. اس نے بادشاہ کے پاس جا کے کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اس موتی کی قیمت کو اور کچھ نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ صبح ہم اپنے دربار کو کھولیں گے اور عصر تک، صبح سورج طلوع ہونے سے لے کر عصر کے سورج کے غروب ہونے تک ادھر آپ آئے، اس محل کے اندر جو آپ کو پسند ہو لے. وہ بہت خوش ہو گیا، اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ موتی تو بہت قیمتی موتی ہے. اور رات کو سو بھی نہیں سکے بیچارے، اس انتظار میں تھے کہ صبح بادشاہ کے محل کھل جائے اور میں ادھر جاؤں اور جو چیز حاصل کر تک حاصل ہو. جب جو ہی سورج طلوع ہو جاتے وہ محل کے اندر داخل ہو جاتے. اور جب محل کے اندر داخل ہو گئے دیکھا ادھر خوبصورت قسم کپڑے لگے، اعلیٰ قسم کپڑے. ایک جوڑا لے کے پہنتے، دوسری جوڑا پہنتے ہیں، پھر اتارتے، پھر کوئی اور شیشے کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے کس پہ خوبصورت معلوم، اس پہ خوبصورت معلوم ہوتا ہو. اور بالآخر جو ہے ادھر سے آگے جاتے ہیں تو ایک بہترین قسم کے کانے لگے ہیں. بادشاہ کے محل ہے، ہر طرح کے ہر قسم کے ڈش موجود ہے، کھانے کے اعلیٰ قسم کی چیزیں موجود ہے. اس میں لگے رہے، کھانوں میں مصروف ہو گئے. تھوڑا سے آگے گئے تو بادشاہ کے بہترین بیڈ روم، نرم و نازک قسم کے بیڈ موجود ہے، اعلیٰ قسم بیٹھنے کی جگہ موجود ہے. ادھر وہ تکا ہوا بھی تھا، رات بھی صحیح سوئے نہیں تھے اور کھانے بھی کھائے. تو اس نے سوچا کہ تھوڑا سے اس بادشاہ کے بیڈ کے اندر سوتا ہوں، پھر آگے عصر تک بہت ٹائم ہے. ایک ادھر جا کے جب سو گیا اور آنکھیں لگ گئی اور عصر سے تھوڑے سے پہلے سورج طلوع غروب ہونے سے تھوڑے سے پہلے اٹھے اور جلدی میں یہ چیز اٹھا رہے
اور محل بند ہو گئے، کہا جا نکل جاؤ۔ اس نے کہا میں تو کچھ لے کے نہیں گیا ہوں، بس لوگوں نے کہا کہ آپ کے صبح سے یہ عصر تک جو آپ کے پاس ٹائم تھا یہی کچھ تھا، ابھی ٹائم ختم ہو گئی اور نکل گیا۔ یہی انسان کی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ اس زندگی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، کچھ حاصل کریں گے تو ہم مزے سے رہیں گے، ورنہ پھر ہاتھ ملیں گے کہ کیا ہوا، ہم تو کچھ حاصل نہیں کر سکے، ہم تو خالی ہاتھ جا رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو آدمی جنت میں جائیں گے وہ بھی ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے، اور جو آدمی جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہاتھ ملیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو جہنم میں جائیں گے وہ تو افسوس کریں گے، جو جنت میں جائے وہ کیسے افسوس کرے، وہ کیوں ہاتھ ملے؟ فرمایا کہ جو آدمی جنت کو دیکھیں گے وہ کہیں گے کاش میں اور بھی نیک عمل کرتا اور بھی اچھائی کماتا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ آخرت کے جو عقیدہ ہے یہ جب نہ ہو تو دیکھو یہ جو حکمران ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کشمیر کے اندر مسلمان کتنے بدحالی ہے۔ ہم تو پہلے سمجھتے تھے ہم بلوچستان اور صوبہ خیبر کے ان لوگوں کے لیے آنکھیں نم تھے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن ابھی کشمیر کے اندر بھی کیسے گولیاں ایک دوسرے کو برسا رہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے اس کو سمجھانا چاہے، اس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہے۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں تو کشمیریوں کے ساتھ کیوں مذاکرات نہیں ہو سکتے آپ کے؟ اگر انڈیا کے ساتھ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، دیگر دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو ہم کیوں کشمیر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ لیکن ایک نشہ ہے، اس سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مذاکرات، بالآخر مسئلے کا حل مذاکرات ہے، مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اس نظام کی جو کمزوری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی تو حکومت نے بھی کہا، محسن نقوی بھی کہتے ہیں کہ یہ نظام یہ گر گئی ہے، نظام کہتے ہیں ختم ہے، اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ اس نظام سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، صاف اس سے کہہ دے۔ یہی امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اب یہ جو ٹیکسز کے خلاف جو مہم ہے، بجلی کے جو ٹیکسز ہے، اور یہ جو پیٹرول کے بل جو لیوی ٹیکس ہے اور دیگر چیزیں ہیں، ان کے خلاف جو مہم ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس پاکستان کے اندر جو مسائل ہے، جو پریشانی ہے، اس کو دور کرے اور اس نظام کو اسلامی نظام سے تبدیل کرے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسی مقصد کے لیے کوشش کرے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کرے، شریعت کے لیے استعمال کرے۔ جس طرح صحابہ کرام نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دین میں نقصان آ جائے میں زندہ ہو، یہ کیسے ہو سکتے؟ جب وہ خلیفہ بنے لوگوں نے ہر طرح کے، کسی نے نبوت کے اعلان کیا، حتیٰ کہ ایک عورت نے بھی اعلان کیا، اور مختلف قسم کے فتنے شروع ہو گئے، زکوٰۃ سے انکار کیا، لوگوں نے دین سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا دین میں نقصان آ جائے میں زندہ ہو۔ لوگوں نے سمجھایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، وہ ایک وقت تمام فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین کیف تقاتل بمن قال لا الہ الا اللہ، جو زکوٰۃ سے انکار کرتے اس کے خلاف کیسے لڑیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے؟ اس نے کہا کیا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، تم جاہلیت میں سخت، اسلام میں نرم ہو گئے؟ اور کہا واللہ میں اکیلے لڑوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے ابوبکر صدیق کے سینے کو کھول دیا، اور کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب خلیفہ ہے، اب پیچھے رہو۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، دیگر صحابہ کرام نے، اور یہ اسلام پہلے تو مدینہ کی اسلامی ریاست ایک معمولی جہاں مسجد نبوی ہے یہ حصہ ہے، آگے بڑھتے بڑھتے 24 لاکھ مربع میل، پھر 48 لاکھ مربع میل، اور اسلام پھیل گئی الحمدللہ دنیا میں۔ اور دین دشمنوں نے مسلمانوں کو اپنے درمیان لڑانے کی بھی کوشش کی تاکہ اس راستے کو بند کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ مسائل آ گئے تو اس موقع پہ روم کے بادشاہ نے مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ ایک روم کے کتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مدینے کے اسلامی ریاست کے اوپر حملہ کرے اور میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا؟ اور کہا اللہ کی قسم میں حضرت علی کے ایک ادنیٰ صفائی کے
حیثیت سے آپ کے خلاف لڑوں گا، اس کو پھر جرأت نہیں ہوئی، اور اس امت کو ایک کرنے کے، نیک کرنے کے، صالح بنانے کے اس کی کوشش، اور اس پہ بنیادی عقیدہ جو توحید کا عقیدہ ہے، جو رسالت کا عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ جب قائم ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حق کو غالب کریں گے، اللہ اسلام کو غالب کریں گے۔ اس ظلم کے اس دور میں مظلوم کے ساتھ ہم دیں گے۔ اگر یہ عقیدہ کمزور ہو ہم پھر دنیا کے پیچھے جائیں گے، بھاگیں گے اور آخرت بھول جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔